بائیں بازو کی جماعتوں کی کم ہوتی مقبولیت اور دائیں بازو کی بڑھتی ہوئی طاقت پر ایک تفصیلی تجزیہ ٹیلی گراف میں شائع کیا ہے۔ فرانس میں میری لیپن جو ہیں فرانس کی سخت گیر، وہ بھی قوم پرست اور اینٹی امیگرنٹ رہنما ہیں، ان کی نیشنل ریلی کو تازہ پولنگ میں تقریباً 33 سے 34% عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ مثلا ٹونی بلیئر کو سب سے زیادہ سپورٹ جو تھا وہ دائیں بازو کے اخبارات نے کیا تھا۔ ٹیلی گراف نے اپنے تجزیے میں پیش کیا کہ بائیں بازو کی جماعتیں اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں، لیکن لیبر پارٹی کے وہ لوگ جو نیو لیبرلز ہیں، جس میں ٹونی بلیئر بھی ہیں اور یہ کیئر سٹارمر، جن سب نے مل کر ان کو پارٹی سے ایک نکالا، بے ایمانی کر کے، دھوکہ دہی سے۔ پرتگال میں لیفٹ بلاک اور کمیونسٹ پارٹی نے اپنی مقامی بنیادیں برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یورپ میں جو سیاست کی ایک لینڈسکیپ بن رہا ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ، اس کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک رائٹسٹ اخبار، یعنی دائیں بازو کے سے تعلق رکھنے والے کا اخبار دی ٹیلی گراف نے ایک ایسے اعداد و شمار اور ایک تبصرہ شائع کیا ہے جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پر دائیں بازو کی جماعتیں، یعنی اینٹی امیگرینٹس، نیشنلسٹ، اس قسم کی جو باتیں ہیں، یا جن کو بعض لوگ فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے، اور جو کہ جبکہ اس کے برعکس بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ ہم نے اس ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اکتوبر 2025 میں برطانیہ کے روزنامے دی ٹیلی گراف، جو ہمیشہ سے کنزرویٹو پارٹی کے نظریات کا حامی اخبار سمجھا جاتا ہے، اس نے یورپ کی سیاسی صورتحال پر یہ مضمون شائع کیا۔ یورپ میں بائیں بازو کی جماعتوں کی کم ہوتی مقبولیت اور دائیں بازو کی بڑھتی ہوئی طاقت پر ایک تفصیلی تجزیہ ٹیلی گراف میں شائع کیا ہے۔ ان کے اس تجزیاتی مضمون میں کہا گیا ہے کہ یورپ میں بائیں بازو کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے اور دائیں بازو نے عوامی حمایت کے لحاظ سے بہت زیادہ برتری حاصل کر لی ہے۔ ٹیلی گراف نے 2024 کی یورپی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دائیں بازو کی جماعتوں کا اوسط ووٹ شیئر جو ہے وہ 51.6% یعنی فیصد بڑھ گیا ہے، جبکہ بائیں بازو کی جماعتیں صرف 38.8% ووٹ لے سکی ہیں۔ اخبار نے اس بات کو یورپ میں سوشلسٹ اور ترقی پسند تحریکوں کے زوال کے طور پر پیش کیا ہے۔ دی ٹیلی گراف نے جرمنی، فرانس، اٹلی اور نیدرلینڈ کی مثالیں دی ہیں۔ جرمنی میں آلٹرنیٹو فیور ڈوچے جو ہے، یعنی اے ایف ڈی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک سخت گیر قوم پرست اور امیگرنٹ کی مخالف جماعت ہے۔ اس کے مطابق اس نے فروری 2025 کے جو وہاں پہ فیڈرل الیکشنز ہوئے تھے ان میں 21% ووٹ حاصل کیے، جو 2017 کے مقابلے میں دگنا اضافہ تھا۔ جرمن الیکشنز کمیشن کے مطابق یہ جماعت اب پارلیمان میں دوسری بڑی قوت بن چکی ہے۔ فرانس میں میری لیپن جو ہیں فرانس کی سخت گیر، وہ بھی قوم پرست اور اینٹی امیگرنٹ رہنما ہیں، ان کی نیشنل ریلی کو تازہ پولنگ میں تقریباً 33 سے 34% عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ جبکہ اٹلی میں جورجیا میلونی، جو دی اطالیہ کی دائیں بازو کی ایک وزیر اعظم ہیں، اس وقت مقبول بھی رہی ہیں، لیکن وہ بھی اب جو فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، اس کی وجہ سے ان کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو ان کی فراتیلی دا اطالیہ جو ہے اب بھی 28% ووٹ بینک کے ساتھ سب سے مضبوط پارٹی سمجھی جاتی ہے اور حکومت چلا رہی ہیں۔ نیدرلینڈ میں گیئرٹ وائلڈرز جو ہے، یہ اسلام مخالف ایک سیاستدان کی ایک پی وی وی پارٹی ہے اور مقبولیت میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر امیگرنٹ مخالف تحریکوں کے درمیان۔ تو یہ تمام اعداد و شمار اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ٹیلی گراف نے جن جماعتوں کو بائیں بازو کی جماعتیں کہا ہے، وہ حقیقت میں سوشلسٹ یا محنت کش یا مزدور نواز نہیں جماعتیں ہیں، بلکہ نیو لبرل یا اور سینٹرسٹ قسم کی نمائندہ جماعتیں ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں کبھی بھی لیفٹ یا لیفٹسٹ نہیں تھیں، نہ سمجھی جاتی تھیں۔ اب یہ پرانے ناموں کے ساتھ، بس برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے، اب لیبر پارٹی کو عام طور پر لوگ لیفٹ کی پارٹی سمجھتے ہیں، جبکہ لیبر پارٹی کا لیفٹ ہونا جو ہے وہ خود لیفٹسٹوں کے لیے مشکوک ہے۔ تو نیو لبرل پالیسیز کو یہ سب اپنا چکی ہوئی ہیں۔ آپ جرمنی سے لے کر آپ فرانس، اسپین
اور بھی کئی ملکوں میں، برطانیہ میں بھی، جو پہلے روایتی طور پہ لیفٹ کی جماعتیں سمجھی جاتی تھیں، وہ نیو لبرل پالیسیز اپنا چکی ہوئی ہیں، تو ان کو لیفٹسٹ کہنا جو ہے یہ دی ٹیلی گراف کی طرف سے ایک دانشور یا انٹلیکچوئل بے ایمانی ہے۔ اس طرح سرمایہ دارانہ اسٹیبلشمنٹ نے یورپی ممالک میں ایسے نظام تشکیل دیے ہیں جن میں چت بھی اپنی، پت بھی اپنی، اور میری وہ قصہ کہ دونوں کی جماعتیں جب آتی ہیں، چاہے لیبر پارٹی ہے، چاہے کیپٹل یا ٹوری پارٹی ہے، مثال پاکستان، یہ برطانیہ میں، یا امریکہ میں ڈیموکریٹس پارٹی ہے، یہ ریپبلکن پارٹی ہے، تو جو نیو لبرلزم جو ہے، یہ فائنانس کیپٹلزم جو ہے، دونوں ہی اسی کی حمایت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہاں پہ مطلب ٹھیک ہے، روایتی طور پہ ریپبلکنز والے جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے یہ لیفٹسٹ ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس لیفٹسٹ نہیں ہے۔ بہرحال اب وہاں پہ ایک نئے قسم کا لیفٹ آ رہا ہے، جو اس کا سب سے نشانی جو ہے وہ ممدانی ہے، نیو یارک کے جو نئے میئر آ رہے ہیں، اور برنی سانڈرز ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ آپ ان کو لیفٹ کہہ سکتے ہیں، جو فی الحال ڈیموکریٹس پارٹی کے اندر ایک لیفٹ ہے، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ سینٹرسٹ پارٹی بن چکی ہے، اور سینٹرسٹ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کنزرویٹو پارٹیز کا یا قدامت پسند جماعتوں کا جو بھی معاشی ایجنڈا ہے، یہ اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نیو لبرلزم ایک ایسا معاشی اور سیاسی نظریہ ہے جو سن 1980 کی دہائی سے یورپ اور امریکہ میں غالب رہا ہے۔ اس نظریے میں نجکاری، ریاستی اخراجات میں کمی اور فری مارکیٹ یعنی مارکیٹ کی آزادی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ مارگریٹ تھیچر کا بڑا نام آیا تھا، اور اس زمانے میں امریکی صدر جو تھے رونلڈ ریگن تھے، تو یہ دونوں اس وقت کی اس تحریک کو، نیو لبرل تحریک کو اٹھانے والے لوگ تھے۔ اور برطانیہ کے جو سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، وہ بیسیکلی سینٹرسٹ تھے وہ لیبر پارٹی کے، لیکن وہ سینٹرسٹ تھے۔ اور جرمنی کے گیرہارڈ شروڈر جو تھے، وہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی سے تو تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کو تھرڈ وے کہہ کر اپنایا، اس کو نیو لبرل پالیسیز کو، اور اسے عوامی سطح پر مقبول بھی بنایا، کیونکہ عوام کو ایک ہوڈ ونک یا دھوکہ یہ دیا گیا کہ یہ نیو لبرل پالیسیز جو ہیں، جو ان کو انہوں نے ایک نیو لیبر کے نام سے یا نئی آزادی کے نام سے پھیلایا، اور عوام کو میں مقبولیت حاصل کی۔ اور جو سمجھے کہ جو کیپٹلسٹ لابی کے جو اخبارات تھے، ان اخبارات نے ان کینڈیڈیٹس کو، ان امیدواروں کو سپورٹ کیا۔ مثلا ٹونی بلیئر کو سب سے زیادہ سپورٹ جو تھا وہ دائیں بازو کے اخبارات نے کیا تھا، جو بہت بڑے، جو بڑے بڑے مالکان ہیں، نیوز آف دا ورلڈ جیسے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ تو اب آج کے دور میں، آج کے جو یورپی لیڈرز ہیں، ان میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر ابھی لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، یا جرمن اولوف شولز جو کہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، اور اسپین کے جو پیڈرو سانچیز جو ہیں، پی ایس او ای سربراہ، یہ ہیں تو بظاہر اس تقسیم میں لیبر جیسی جماعت کی، یعنی نیو لیفٹ کی جماعت سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ نیو لبرل اصولوں پر چل رہی ہیں ساری سیاسی جماعتیں۔ ان کی سیاست بھی اب یہی ہے، یہ فری مارکیٹ اکانومی پہ چل رہے ہیں، اپنی یونینز کی حمایت میں زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی اپنے فرانس میں جو ایمانوئل میکرون جو ان کے صدر ہیں، یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے سینٹرسٹ قسم کے صدر ہیں، اور انہی کی پالیسیز کو آگے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے برسوں میں پینشن اصلاحات اور مزدور طبقے کی مراحت میں کٹوتی کی، لیکن امیروں پر ٹیکس نہیں لگایا، تو جس کے نتیجے میں پورے ملک میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ تو اب لوگ ان کو اس تقسیم میں تو دیکھیں گے کہ بھئی مثلا میری لی پین کے مقابلے میں تو ان کو لیفٹ کا سمجھیں گے، لیکن یہ لیفٹ نہیں، یہ سینٹرسٹ ہے، یہ نیو لبرلز ہیں، لیفٹ وہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بائیں بازو کی کہہ کر جن جماعتوں کو ٹیلی گراف نے اپنے تجزیے میں پیش کیا کہ بائیں بازو کی جماعتیں اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں، وہ دراصل عوام کی اقتصادی اور سماجی خواہشات کی نمائندہ نہیں، بلکہ سرمایہ دارانہ اور ٹیکنوکریٹک نظریات کی محافظ رہی، یعنی آپ ان کو سادہ الفاظ میں نیو لبرل پالیسیز کی فالوورز کہیں گے۔ تو حقیقی بائیں بازو جو محنت کشوں، نوجوانوں اور امن پسند حلقوں کی، یعنی اینٹی وار حلقوں کی نمائندگی جو کرتا ہے، اب دوبارہ ابھر رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو رہے ہیں، بلکہ وہ لیفٹ جو صحیح معنوں میں لیفٹ کی ترجمانی کرتا ہے، وہ یورپی ممالک میں اب طاقت پکڑ رہا ہے۔ وہی میں آپ سے بتاتا ہوں یہاں پہ کہ برطانیہ میں سابق لیبر لیڈر جو پہلے جیرمی کاربن جو اس میں تھے، وہ اصل میں سوشلسٹ رہنما ہے، اور وہ سوشلسٹ رہنما ہونے کے ساتھ انہوں نے لیبر پارٹی کو سوشلسٹ جماعت اس کا تشخص جو تھا بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لیبر پارٹی کے وہ لوگ جو نیو لبرلز ہیں، جس میں ٹونی بلیئر بھی ہیں اور یہ کیئر سٹارمر، ان سب نے مل کر ان کو پارٹی سے نکالا، بے ایمانی کر کے، دھوکہ دہی سے۔
بہرحال تو اب وہ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں اور اس میں ان کی مقبولیت جو ہے، یہ ان کی یورس پارٹی کی جو مقبولیت ہے، ابھی نام نہیں ہے لیکن نام اس نام سے جانی جا رہی ہے، ایک عوامی تحریک ہے۔ اور دی لندن اکنامک کے مطابق صرف 24 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے رکنیت حاصل کرنے کی ان سے درخواست دی ہے۔ بعض یو گوف کے سروے کے مطابق، جو کہ ایک بڑے سرکاری اور نیم سرکاری ایک سروے کیا جاتا ہے، اس نے بتایا کہ اگر یہ تحریک باضابطہ جماعت بن جائے تو اسے 15 سے 25% ووٹ مل سکتے ہیں۔ لیفٹ کی پارٹی کو یہ ہے۔ بہرحال کوربن کی یہ تحریک ابتدائی سطح پر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، جو اس کے لیے فی الحال ایک دھچکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ زارا سلطانہ نے بچگانہ سی حرکت کی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک جو تھا نا، ٹیک آف سے پہلے ہی ایک کسی نے ٹائر پنکچر کر دیا ہوائی جہاز کا، تو یہ پھر ٹائر بدلنے میں یہ ابھی یہ پارٹی ان مراحل پہ پھنسی ہوئی ہے۔ تو جرمنی میں ڈلنکے یعنی سوشلسٹ پارٹی مزدوروں کی نمائندہ ہے۔ انہوں نے فروری 2025 کے انتخابات میں 8.8% ووٹ حاصل کیے اور 64 نشستیں حاصل کی، جو کہ 2017 کے بعد اس کی بہترین کارکردگی ہے۔ تو جرمن نشریاتی ادارے جو ہیں ARD کے مطابق نوجوان ووٹرز میں یہ جماعت سب سے زیادہ مقبول بن رہی ہے۔ اسی طرح سارا ویگن کریخت جو ہیں، انہوں نے سوشلسٹ پارلیمنٹیرین رہنما کی جو ہے، انہوں نے نئی جماعت ان کی جو ہے BSW، اس نے 4.98 ووٹ حاصل کیے اور صرف چند ہزار ووٹوں کی کمی کی وجہ سے پارلیمان میں داخل نہ ہو سکی، کیونکہ جرمن کا قانون کے مطابق کسی بھی پارٹی کے لیے پارلیمان میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے کم از کم 5% ووٹ لینا ضروری ہے۔ تاہم سارا جو ہے اس پارٹی کی سربراہ، وہ ایک ابھرتی ہوئی بائیں بازو کی رہنما ہے اور اینٹی وار ہے، اور وہ بہت زبردست مقبولیت کے مطلب سمجھے کہ عروج پہ جانے والی ہے۔ آئرلینڈ میں سن فین، وہ بھی ایک سوشلسٹ قوم پرست جماعت ہے۔ تازہ سروے میں 31 سے 33% عوامی حمایت حاصل ہے انہیں، اور اس کے تحت آئندہ انتخابات میں یہ سب سے مضبوط سیاسی قوت بن سکتی ہے۔ یونان میں کمیونسٹ پارٹی آف گریس جو ہے KKE، اس کا نام مخفف کہلاتا ہے، 20 سال بعد دوبارہ عوامی حمایت حاصل کر رہی ہے۔ اور ڈیموسکوپائسس جو ایک یونانی پولنگ اور سروے کا ادارہ ہے، اس کے مطابق کمیونسٹ پارٹی کی عوامی مقبولیت 7 سے 8% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پرتگال میں رائے عامہ کا جائزہ لینے والے ادارے یوریکٹیو پرتگال، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ پرتگال میں لیفٹ بلاک اور کمیونسٹ پارٹی نے اپنی مقامی بنیادیں برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ شمالی یورپ میں ناروے کی ریڈ پارٹی نے 5% ووٹ حاصل کیے، اور فن لینڈ اور ڈنمارک میں بائیں بازو کے اتحاد نوجوانوں اور مزدور تنظیموں میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ نارڈک مانیٹر کے مطابق یہ سارے کہ ان میں اب نوجوان ان کی طرف جا رہے ہیں۔ نارڈک مانیٹر بھی ایک سروے رائے عامہ کا جائزہ یا سرویز جو شائع کرنے والا ادارہ ہے۔ تو YouGov یورپ کے اپریل 2025 کے سروے سے یہ بھی سامنے آیا کہ یورپ کے 42% نوجوان سمجھتے ہیں کہ سوشلزم جو ہے وہ سرمایہ داری نظام سے بہتر ہے، جبکہ 2015 میں یہی شرح صرف 28% تھی، کہاں 28 اور کہاں 40% سے زیادہ۔ تو یہ سب واضح اشارہ ہے کہ نئی نسل دائیں بازو کی قوم پرستی اور نیو لبرل مرکز کی پالیسیوں سے مایوس ہو چکی ہے، اور وہ بائیں بازو کے حقیقی اصولوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام شواہد بتاتے ہیں کہ بائیں بازو زوال پذیر نہیں، جیسے کہ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ دوبارہ عوامی سطح پر یہ مقبولیت پکڑ رہا ہے۔ ٹیلی گراف کا بیانیہ اقتدار کے یورپ کی تصویر دکھاتا ہے، یعنی پاورفل لوگوں کی، لیکن عوام کے جو یورپ میں بائیں بازو کے جو سپورٹرز ہیں، نوجوانوں میں یا محنت کشوں میں اور عام شہریوں میں جو اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، دوبارہ جو طاقتور ہو رہا ہے، اس کی بات نہیں کرتا ہے۔ اور مستقبل میں یہی جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، یہ یورپ کی سیاست کی سمت بدل سکتی ہیں۔ یہ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔